الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى أتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشش پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو بخشش پہ آتا ہے امت کے گناہوں کو تحفے میں گناہ گاروں کو پھر وہ رمضان دیتا ہے تحفے میں گناہ گاروں کو پھر وہ رمضان دیتا ہے میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں رمضان المبارک کی عظمت کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا جس میں انزل فیہ القرآن ہم نے قرآن کو نازل کیا ہدی للناس جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے وبینات من الہدی والفرقان اور اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کی واضح دلیلیں موجود ہے واضح نشانیاں موجود ہے تو اس آیت کریمہ سے رمضان المبارک کی عظمت اور رمضان کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے اندر اپنا بابرکت کلام اپنا عظمت والا کلام اپنا فضیلت والا کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا جو رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے اور اسی طرح دوسری آیات مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر
فرمایا کہ بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی مقدس اور بابرکت رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ رات آتی کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ بھی رمضان مبارک کی عظمت اور فضیلت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، جس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہی محروم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بشارت سناتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستو، آتاکم رمضان، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ فرمایا کہ شہر مبارک، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ مہینہ تمہیں نصیب ہو جائے، یعنی اگر زندگی میں یہ مہینہ تمہیں مل جائے، تو اس مہینے میں تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اس مہینے میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیاما، اس مہینے کے اللہ نے روزے تم پر فرض کیے ہیں، یعنی اگر یہ مبارک مہینہ زندگی میں نصیب ہو جائے تو اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اور رمضان مبارک کی عظمت، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اللہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جکڑ کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی شیطان انسان کو پورے 11 مہینے ورگلاتا ہے، انسان کو پورے 11 مہینے بہکاتا ہے، انسان کو، اللہ کے بندے کو پورے 11 مہینے شیطان دور کرنے کی کوشش، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش، محنت میں لگا رہتا ہے۔ لیکن یہ رمضان کا مہینہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اتنی برکت و فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے شیطان، پورے 11 مہینے تو میرے بندے کو مجھ سے دور کرتا ہے، مجھ سے دوری پیدا کرتا ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، تو پورے 11 مہینے جو ہے انسان کو بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، تو اس میں میرے بندوں کو ورگلائے گا نہیں، میرے بندے کو بہکائے گا نہیں، بلکہ اس مہینے میں میرے بندے کھل کر میری عبادت کریں گے، میری طرف رجوع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر،
کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر سے محروم رہ جائے، جو اس رات کی برکت سے محروم رہ جائے، جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ جائے، فرمایا کہ فقد حرم، دراصل وہی محروم ہوتا ہے۔ کون محروم ہوتا ہے؟ جو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ کو یاد نہ کر سکے، تلاوت قرآن نہ کر سکے، جو اس مبارک رات میں ذکر و اذکار نہ کر سکے، جو اس مبارک رات میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو لیلۃ القدر میں کی خیر سے محروم رہ گیا، دراصل فقد حرم، وہی محروم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، فرمایا کہ بے شک اللہ رمضان کے مہینے میں ہر دن ہر رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنی برکت و فضیلت والا مہینہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں دن میں بھی اور رات میں بھی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، اور اللہ رمضان کے ہر دن ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کرتے ہیں، دعوۃ مستجابہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی خصوصی طور پر توبہ اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اتنی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔